نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہلاکت سے بچ جاؤں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اصول اور طریقے میرے نبی نے ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے بتائے ہیں، ہماری ان کی طرف ذرا برابر بھی توجہ نہیں ہے، اور جو اصول اور طریقے ہمیں ہلاکت سے بچنے کے لیے بیان کیے ہیں، ہماری توجہ اس کی طرف بالکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے، نجات کے لیے ایک طریقہ ہے، مال ہو، اپنا مکان ہو، اپنا بیلنس ہو، گاڑی ہو، یہ ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور جس بندے کے پاس مال نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو بندہ ہلاک ہے۔ حالانکہ ایسا دین کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر نجات کے لیے، کامیابی کے لیے جس کو چابی قرار دیا گیا ہے وہ ہے سچائی، کہ سچ بولنا وہ نجات دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہلاکت سے بچنے کے لیے انسان کو جو اصول دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ یعنی میرے نبی کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، نجات مل جائے گی۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو ہلاکت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، سچائی کو اور سچ بات کو، چاہے ہماری طبیعت پہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا لاکھوں کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن سچ بولنے میں نجات ہے، سچ بولنے میں نجات ہے، سچ بولنے میں نجات ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہمیں ظاہراً لاکھوں کا نفع نظر آ رہا ہے، جھوٹ بول کے لاکھوں کا نفع نظر آ رہا ہے، لیکن میرے دوستو ہم جھوٹ بالکل نہ بولیں، کیونکہ اگر ہمیں لاکھوں کا نفع مل بھی گیا تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو سچائی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہلاکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔